نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں عائشہ شکور بنت محمد فاروق قرآن ود عزیز الاقبال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ایک بہت پیاری سی دعا۔ اے اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کے ذکر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جو لوگ میرا شر ہیں، جن کی وجہ سے میرا اعمال نامہ برباد ہو رہا ہے، اے میرے اللہ پاک، ان کی سوچ، ان کا ذکر میرے دل و دماغ سے نکال دے میرے پیارے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ، ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا میرے پیارے اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے ان سب سے بچا لے اور ان سب سے بے نیاز کر دے میرے پیارے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ، مجھ سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے میری نیکیاں قیامت کے دن راکھ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ، اگر غلطی سے میرے سے ایسے کام ہو جائیں تو مجھے معاف فرمانا۔ دعا صبر مانگتی ہے اور صبر انعام دیتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے صبر کرنے والا بنا دے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، میری وجہ سے کسی کی آنکھ کبھی نم نہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب چکانا پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر اتنا روئے کہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کرتا ہے کسی سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا محبت کرتا ہوں۔ یہ امت محمدی کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ پہ یقین رکھو، انشاءاللہ اللہ ایک دن نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تم رات بھر بچوں کی طرح روتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں بہت بے سکونی ہے۔ جب تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو کیسے وہ تمہیں مایوس ہونے دے گا؟ سنو، اس کا کن دیر سے نہیں پورے وقت پر ہوگا، اور وہ رب تمہاری دعاؤں کو مانگنے کی ہمت تمہیں تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے، اور تب ملتا ہے جب تم اس کی رضا پر راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو تمہیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ پورا بھروسہ رکھو، میرا رب سوچ سے بڑھ کر نوازنے والا ہے، اور یاد رکھو، رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو امید والا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔